اگر عورتیں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتی ہیں نا تو مرد کا چھوٹی داڑھی رکھنا حرام ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا عرف عام میں جسے داڑھی کہا جائے, جس طرح آپ نے رکھی ہے شاہد افریدی صاحب, یہ جو شخص رکھ رہے گا نا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے. اچھا, اب افضل داڑھی, یہ بس افضلیت اور غیر افضلیت. ٹھیک. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں چھوٹی داڑھی کو بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے. اس کتاب میں میں نے خود پڑھا ہے, یہ میرے والد صاحب نے دکھایا مجھے. دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی داڑھی, یوں کہیں کہ بالکل حلق کرنا بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے, اس حوالے سے تو فرق کہیں گے. لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے, حکم آیا ہے, وہ اعفاء اللحیٰ کا ہے. کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. ہر حدیث میں اعفاء. ٹھیک ہے. اعفاء کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث کے قول کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکتے, جی اس کے پاس تو دلیل موجود ہے. بہت سے اہل حدیث ہم نے دیکھے بہت بڑی بڑی داڑیاں ہوتی, اس کی تو پھر بھی کوئی دلیل ہے. لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں. اور عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے, نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. اس حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے, اس میں مونچھیں تراشنا, اس میں داڑھی کو بڑھانا, اعفاء اللحیٰ, حلق آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا. تو کیا یہ ساری چیزیں سنت ہیں اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال؟ کلچر کا حصے, کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا. تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے, آپ ناخن بڑھانا حرام ہے, آپ کی نماز نہیں ہوتی, اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے, اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے. یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے, بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے.